www.islamicwaves.com. کل بھی سنا کو پٹھان بھائی بیٹھا تو ناراض نہ ہو، ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا تو لوگوں نے کہا خان صاحب بڑا افسوس ہے آپ کا خرگوش گم ہو، کہو کوچا فکر نہ کرو ہم نے اس کو نسوار لگایا ہوا ہے، جب بھی نشہ ٹوٹے گا ادھر ہی آئے گا۔ تو ان ملکوں نے آپ کو نسوار لگایا۔ امام ابو حنیفہ جن کے فتوے پر ہم چلتے ہیں، ان کے پڑوس میں ایک نوجوان رہتا تھا وہ شراب پی کے شور مچاتا اور زور زور سے گانے گاتا اور یہ ضرور کہتا اضاعونی فای فتن اضاعو لیوم کریہۃ مسادات صغر، میں آدمی تو بہت بڑا تھا پر لوگوں نے میری قدر نہ کی، بندہ تھا میں بڑے کم دا پر کسے میں نے پہچانیا نہیں۔ یہ شعر روز پڑھتا تھا۔ ایک دن وہ شراب پی کے شور مچا رہا تھا تو باہر سے پولیس افسر گزرا، اس نے دیکھا کہ ابو حنیفہ کا پڑوسی اور یار، اس نے گرفتار کر کے جیل ڈال دیا۔ 2-3 دن گزر گئے اس کی آواز نہیں آئی تو امام صاحب نے کہا وہ ہمارے پڑوسی کی آواز نہیں آتی، وہ کدھر؟ کہ وہ پولیس پکڑ کے لے گی۔ اچھا، تو تھانے پہنچ گئے۔ وہ تھانے دار اس زمانے میں پتہ نہیں کیا کہتے تھے، آج کی زبان میں کہتا ہوں، تو اس نے پولیس اسٹیشن والے سے کہا بھائی وہ ہمارا ایک پڑوسی آپ پکڑ کے لائے تھے، اس کو آپ چھوڑ دو۔ کہا جی میں تو آپ کی وجہ سے پکڑ کے لاؤں کہ آپ اتنے بڑے عالم اور آپ کے پڑوس میں شراب پی کے شور مچاتا ہے؟ تو کہنے کہ بھائی میری وجہ سے ہی پکڑا ہے، میری وجہ سے چھوڑ دوں گا جی، چھوڑ دیتا ہوں۔ تو چھوڑ دیا، اس کو نکال کے لے کہنے کہ بھائی زمانے نے تیری قدر نہیں کی، میں نے تو کی نا تیری قدر۔ اس نے ایسی شراب سے توبہ کی کہ پھر اس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ کچھ بچے نوجوان دریا کی سیر کو نکلے، دریا میں آ گیا، دریا میں تو ملا سے کہنے لگے چاچا کیمسٹری آتی ہے؟ وہ کہا پتر میں تو نہ ہی آج سنے۔ دوسرا بولا، وہ کہنے لگا چاچا تو نے آدھی زندگی ضائع کر دی۔ دوسرا کہنے لگا چاچا تجھے فزکس آتی ہے؟ کہا پتر میں تو آج نہ سنے۔ کہا چاچا تو نے آدھی زندگی ضائع کر۔ تیسرا بولا چاچا تو نے بیالوجی پڑھی ہے؟ کہا پتر میں نے تو کچھ پتہ نہیں کی بلا دا نہ۔ کہا چاچا تو نے آدھی ضائع کر۔ اتنے میں آ گیا طوفان اور کشتی لگی ڈولنے، تو چاچا نے کہا پتر وہ تیرنا سیکھے ہے؟ وہ کہنے کہ کوئی نہ، وہ کہنے لگا میری ادھی گئی تھوڑی ساری گئی۔ ہمارا یہ مسلم صاحب بتا رہے تھے کہ ہماری جو گوری پاپولیشن ہے اس پر اگر ہم آگے بچوں کو تقسیم کریں تو 1.5 بچہ فی گھر آتا ہے، 1.5 بچہ۔ تو ان کی تو نسل نہیں بڑھے گی، تم بڑھاؤ نسل۔ کم بچے خوشحال گھرانہ نہیں ہوتا، نیک بچے خوشحال گھرانہ ہوتا ہے۔ بچے نیک ہوں تو 10 بھی ہوں تو مزے ہیں، اور ایک ہی اور بدماش ہو تو کیا کرو، سر پکڑ کے بیٹھو گے۔ کتنے آسانی سے روٹی کی دکھا دیکھو بھائی ایسی حالت میں کھڑے ہو کے پینا بھی جائز ہے، کوئی فتویٰ نہ ٹھوک دے بھائی۔ علی نے کھڑے ہو کے پانی پیا، فرمایا میں نے اس طرح اپنے محبوب کو دیکھا پانی پیتے ہوئے۔ روزانہ پیپسی کا اشتہار آتا ہے، روزانہ بلا نوبہ دنیا کے ہر چینل پر آتا ہے۔ کیا اب لوگوں کو پتہ نہیں چل گیا کہ یہ پیپسی ہے؟ یہ روزانہ کیوں ہوتا ہے؟ ذہن بنانے کے لیے، ذہن بنانے کے لیے۔ اتنے بیوقوف تو نہیں ہے کہ اربوں ڈالر اس پہ لگا دیں کہ جب ایک چیز بار بار انسان سنتا ہے تو اس کا دل دماغ اس سے متاثر ہوتا جاتا ہے، متاثر ہوتا جاتا ہے۔ تو تبلیغ میں کوئی اظہار علم نہیں کہ ہم علامہ ہیں، تبلیغ میں ایک بات پر امت کو جمع کرنے کی کوشش ہے، لہذا اسی کو بار بار کہیں گے، بار بار کہیں گے۔ بار بار کہنے کا نتیجہ ہے کہ یہاں کا تو پتہ نہیں لیکن ہمارے پاکستان میں ہمارے بچے دودھ نہیں پیتے، پیپسی پیتے۔ دودھ انہیں مار مار کے پلانا پڑتا ہے اور پیپسی وہ چھین چھین کے پیتے۔ یہ ہمارے یہاں محاورہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی کہ اور کدھر جائے، شراب کھانے جائے، کہاں جائے گی؟ ادھر نہ جائے تو کہاں جائے؟ جو بغیر سفر ہو سکتا ہے۔ جب ماں ایئرپورٹ پر پہنچے تو پاسپورٹ دو میرے بنے ہوئے، تو وہ اس کو میرا ویزا نہیں مل رہا،
کہتا شنجن ویزا کدھر ہے؟ پر ویزا دکھاؤ، ویزا دکھاؤ. جہاں تھا وہ اس تک پہنچ نہیں سکا تو نکال کے دکھا، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب آپ جا سکتے ہیں. چھوٹی جی فرانسی جو پڑھنے واسطے ویزا دے دیا گیا تو جنت میں ایم ہی پڑ جاؤ گے. غلط کاغذات بنوا کے چھوٹا ویزا لگوا کے چلو جنت میں بھی بڑھ جاؤ. 2 نمبری ایک پاکستان بڑا مشہور ہے. جاؤ بھاڑے ڈالر بھی لے لو، پاؤنڈ بھی لے لو، یورو بھی لے لو، کراؤن بھی لے لو، درہم بھی لے لو، دینار بھی لے لو، پورا بڑا اللہ نے پتہ نہیں دماغ کی طرف اٹھے پاسے کر رہے ہیں. وہ بچہ جس کا بھی اعلان ہوا تھا حسن سبحانی، ابھی تک وہ ملے نہیں. ویسے تو ماشاءاللہ 10 سال کی عمر کا ہے. تو یہ ہے مل گیا. 4 مہینے لگانے تو میں 4 مہینے لگانے اور تبلیغ میں 10 سال کا بچہ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اب 4 مہینے سے میں نے لے لیے ہوئے تم کب آ رہے ہیں؟ آجا بیٹا آج آپ کو بڑی برکت وار ہے. تیری برکت سے تیرے ابے کے 4 مہینے ہو گئے لگائے نہیں لگا. تو جنت کی چابی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں. دنیا کی عزتیں، دنیا کی بلندیاں، دنیا کی کامیابیوں کا تعلق سویڈش پاسپورٹ سے نہیں، برٹش پاسپورٹ سے نہیں، امریکن پاسپورٹ سے نہیں ہے. دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا تعلق اللہ کی مان کر چلنا اور محمدی سانچے میں ڈھلنا. میرے بھائیو جہاں مرضی رہو، اللہ سے اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے. پاکستان میں پیدا ہوئے اسٹاک ہوم آ گئے، بنگلہ دیش میں پیدا ہوئے اسٹاک ہوم آ گئے، ٹھیک. صومال میں پیدا ہوئے ادھر آ گئے، افغانستان میں پیدا ہوئے یہاں آ گئے، انڈیا میں پیدا ہوئے یہاں آ گئے. جہاں مرضی رہو لیکن جہاں رہو محمدی بن کے رہو. ایک شرط لگائی، اپنی پہچان. یہ پاسپورٹ تمہاری پہچان ہے، یہ پاسپورٹ آئیڈینٹی کارڈ تمہاری پہچان ہے. تو میرے رب نے ہمیں ایک پہچان دی ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ. محمد الرسول اللہ، یہ میری آپ کی پہچان ہے کہ محمدی بن کر چلو. یہ پیغام دنیا کو دینا یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے. دیکھو مجھے کیا کہوں، آپ سب سے بہت گلہ ہے کہ ان لوگوں نے آپ کو سب کچھ دیا جو ان کے پاس ہے، اور آپ لوگوں نے انہیں کچھ نہ دیا جو آپ کے پاس ہے. ارے اللہ کے بندو، تم جنت کا راستہ جانتے ہو، تم نے صرف ان سے پیسہ چھیننے کی کوشش کی، ان سے پاسپورٹ لینے کی کوشش کی. اور یہ اتنے اچھے لوگ ہیں، پاسپورٹ دے دیں، پرمٹ دے دیں، تمہیں اپنا بنا لے، تمہیں اپنی گود میں لے لیا اور تمہیں ہر سہولت مہیا کی، تمہارے گھر تک پہنچائی. اور تمہارے پاس جنت کا راستہ معلوم ہے، تمہارے پاس جنت کا راستہ موجود ہے، تمہیں راہیں معلوم ہیں، نہ خود چلتے ہو نہ اوروں کو بتاتے ہو. یہ تبلیغ کا کام ہے کہ محمدی بنو اور اس کو لے کے پھرو. جب تک تم مارکیٹنگ نہیں کرو گے تمہارا سودا بک نہیں سکتا. ایک صدیاں ہوئی ہم نے تبلیغ کا کام چھوڑ دیا ہے، اس لیے ہمیں پتہ نہیں. کوئی ایسی کوئی ضروری نہیں، تبلیغ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. 6 بر اعظم میں اسلام ایویں ہی پھیل گیا تھا. پاگل تھے جو لوگ جو گھروں کو چھوڑ کے نکلے. اللہ سے صلح تو پہلے کرو. زبان جھوٹ پر چل رہی ہو، زبان گالی پہ چل رہی ہو، زبان غیبت پہ چل رہی ہو، زبان اوروں کی بےعزتی کرنے پر چل رہی ہو، آنکھیں بے حیا ہو چکی ہوں، کانوں میں بے حیائی اتر چکے ہو، پیٹ میں سود کا پیسہ جا رہا ہو، جھوٹ کا پیسہ جا رہا ہو، دھوکہ حرام اور ظلم و ستم ہمارا شیوا ہو، تو ہم انسان ہیں، یہی ہمارے لیے بڑی بات ہے. ورنہ اگر اس مدینے والی کی دعائیں نہ ہوتی تو کب کے ہم بن چکے ہوتے بندر خنزیر. اس کو دعائیں جو جاتے ہوئے تمہیں یاد، اور جاتے ہوئے 2 باتوں کی نصیحت کی. اے میری امت، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. پوری دنیا پہ نظر دوڑاؤں تو 10% سے زیادہ مسلمان نہیں نمازی، 90% بے نمازی، 90% نہیں پڑھتے. آخری نصیحت، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا،
نماز نہ چھوڑنا. دوسری غریبوں پہ رحم کرنا، غریبوں پہ رحم کرنا. وہ کہہ رہے ہیں امتی 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 امتی. کون سی امت؟ شراب بیچنے والے. کون سی امت؟ جوا کھیلنے والے. کون سی امت؟ اسی کے دین پہ ڈاکے ڈالنے والے. کون سی امت؟ جھوٹ فراڈ فریب میں مرنے والے. کوئی ہوتے جنید بغدادی جیسے سارے، رابعہ بصری جیسی، لیکن میں قربان جاؤں اپنے نبی کی شفقت رحمت پر. میری امت میری امت میری امت، ایک ہی نغمہ ایک ہی ہستی کا ہوگا، وہ میرا نبی آپ کے نبی ہوں گے. وہ مجھے محشر میں نہ بھولے، میں اسٹاک ہوم میں بھول جاؤں. تو بھائیو، اپنے نبی کی زندگی کو اپناؤ. آپ پرائے دیس میں نہیں ہو، اب یہ آپ کا دیس ہے. یہاں آپ جتنے بھی لوگ آج سے 50 سال پہلے سے 20-30 سال پہلے آئے، وہ اس نیت سے آئے کہ جائیں گے کچھ کمائی کر کے وطن واپس چلے جائیں گے. لیکن یہاں رہتے اتنے مانوس سیاد سے ہو گئے، اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے. یہاں کی سہولتوں نے ایسا پکڑا دے، انڈیا میں کہاں ملیں گی یہ سہولت؟ اب یہ تمہارا دیس ہے، یہ تمہارا وطن ہے. تمہاری نسل جو یہاں پیدا ہوئی ہے یہ واپس کبھی نہیں جائے گی. تم خود نہیں واپس جا سکتے، تمہاری نسلیں کہاں جائیں گی؟ اسے اپنا وطن بناؤ اور اس میں محمدی شمع جلاؤ. پروانوں کی طرح لوگ آئیں گے. مجھے بڑا گلہ ہے ان مسلمانوں سے جو ان ملکوں میں آئے اور ایمان کی شمع نہ جلائیں، اپنے ہی مال کمانے میں لگ گئے، اپنے نبی کی زندگی بھول گئے. میں جنوبی امریکہ میں 2 دفعہ گیا ہوں. 1 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کی نسلیں مرتد ہو گئی، اسلام چھوڑ دیا. کسی نے تبلیغ نہیں کی ان کو غیر مسلم ہونے کی. باپ نے بتایا ہی نہیں کہ اسلام کیا ہوتا ہے. کمائی 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 کمائی، اتنی دولت کمائی کہ ایک آدمی پورا ملک خرید رہے. اتنے پیسے ہیں لیکن اولاد ختم. کیوں؟ نہ ان کو ٹائم دیا، نہ ان کو اسلام بتایا، نہ گھر میں اسلامی زندگی کو زندہ کیا. اب یہ تمہارا دیس ہے، یہاں محمدی بن کے دکھاؤ. یہ سیکھو، اس ملک کو اپنا ملک سمجھو. انہوں نے تمہارے ساتھ سچائی کا معاملہ کیا، ان کے ساتھ دھوکہ نہ کرو. انہوں نے تمہیں ہمدرد بن کے دکھایا، ان کے ساتھ ظالم نہ بنو. اس وجہ سے کسی لڑکی سے شادی نہ کرو کہ میں نے کاغذات بنانے ہیں. بڑا ظلم ہے، بڑا ظلم. بھائیو، اپنے نبی کو عزت دو، اپنی نسلوں کے لیے اسلام کی فضا قائم کرو، نبوت والی زندگی. اس کے لیے تمہیں خود دین سیکھنا پڑے گا. خود دین سیکھو. خود دین سیکھنے کے لیے تبلیغ سے بہتر کام اس وقت دنیا میں کوئی نہیں. 6 بر اعظم میں ایسی محنت کوئی نہیں ہے جس نے تمام امت کے طبقات کو متوجہ کیا. ہم کمزور ہیں کام کرنے والے، لیکن یہ محنت میرے نبی والی محنت ہے جس نے ہمیں ایک زندگی دی، ایک پیغام دیا ہے. صرف نماز روزے پر اسلام ختم نہیں ہوتا، آگے معاشرت ہے. تمہیں مساجد قائم کرنی ہوگی، یہاں تمہیں اپنے اسکول بنانے چاہیے، تمہیں اپنے مدرسے ہونے چاہیے جہاں تمہارے بچے دین پڑھیں. صرف ایک قوم ہے انڈیا سے، گجرات کاٹھیاواڑ. اس قوم کو اللہ نے شرف بخشا ہے. یہ جہاں گئے انہوں نے مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، ان کی اولادیں ضائع نہیں ہوئیں. سب سے زیادہ میں نے دیکھا پنجاب کی نسلیں برباد ہوئی، پٹھانوں کی نسلیں برباد ہوئی. آسٹریلیا میں ہزاروں گھر پٹھانوں کے اسلام چھوڑ گئے کہ ان کے ماں باپ نے اسلام نہ بتایا، نہ بتانے کے لیے کوئی نظام چلایا. بنگالیوں کی نسلیں ختم ہو گئیں، پنجابیوں کی نسلیں ختم ہو گئیں، سندھیوں کی، پٹھانوں کی نسلیں ختم ہو گئیں. اگر نہیں ختم ہوئے تو گجراتی کہ وہ غریب بھی تھے، انہوں نے چندہ کر کے پہلے مسجد بنائی، پھر ساتھ مدرسہ بنایا، پھر کوئی نہ کوئی بٹھایا وہاں پڑھانے کے لیے. تو ان کی نسلیں ہر جگہ محفوظ ہیں. یہ تمہارا دیس ہے، یہاں سے واپس جانے کا نہ سوچو. یہاں ایک اچھا انسان بن کے زندہ رہنے کی سوچو. اپنی نسلوں کو اسلام پر باقی رکھنے کے لیے سوچو. اس کے لیے پیسے اکٹھے کرو، چندے کرو، اور دیانتداری کے ساتھ سوچو گے اللہ تمہیں مسجد بھی دے گا، مدرسے بھی دے گا، اسکول بھی دے گا.
ارادے کرو گے تو اللہ نظام چلائے گا۔ بھائیو میری بات غور سے سن، ایک علم شیطان دیتا ہے، پیسہ سب کچھ ہے، کماؤ جیسے بھی کما سکتے ہو۔ ایک علم اللہ کا نبی دیتا ہے کہ اللہ کو راضی کرو، جو کچھ اس کے لیے کر سکتے ہو۔ اب دو ٹیچر ہیں، ان میں سے ایک ٹیچر آپ نے چننا ہے۔ دو ٹیچر ہیں، ان میں سے ایک آپ نے چننا ہے۔ دو رہبر ہیں، آپ نے ایک کو چننا ہے۔ نبی یہ بتا رہا ہے کہ دنیا کیسے بنتی ہے، شیطان یہ بتا رہا ہے دنیا کیسے بنتی ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کھول کھول کے قرآن نے بتایا۔ میں صرف اس زبان سے ادا کر رہا ہوں، انسان کو کچھ کمی بیشی ہو جائے گی، مضمون قرآن کا ہے یا میرے نبی کے فرمان کا ہے۔ وہ شیطان کہتا ہے بھوکے مرو گے، الشیطان یعدکم الفقر، بھوکے مرو گے، کیا کروں؟ چرس بیچ، شراب بیچ، سور بیچ، جھوٹ بول، ہیرو پھیری کر، دھوکہ کر، ملاوٹ کر، کھوٹ کر، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور وہ تمہیں نافرمانی پہ ابھارتا ہے کہ یہ کر، روٹی کی تھوپا سے، بچے کی تھوپا سے، یہ تمہیں لائے گا ادھر۔ نبی کیا کہتا ہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، نبی کہتا ہے یہ کام نہ کرنا، یہ کام نہ کرنا، توبہ کرو اور واپس آؤ اور اللہ کے آگے جھکو، حلال راہوں پہ چلو۔ اللہ کیا کرے گا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمانی نظام تمہارے حق میں کر دے گا، بارشیں موقع کے دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، جان میں، مال میں، اولاد میں برکت دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے نہروں کے، باغات کے جال بچھا دے گا، جال بچھا دے گا، جال بچھا دے گا۔ ایک طرف نبی کا وعدہ ہے، ایک طرف شیطان کا وعدہ ہے، جاؤ جس پر چلنا ہے چلو۔ چند اہم چیزیں میں آپ بہن بھائیوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جس کے لیے میں نے اتنا لمبا سفر کیا اور ہر ملک میں یہ بات میں نے عرض کی ہے، تو آپ سے بھی آیات اور اس قسم کی اور سینکڑوں آیات یہ بتاتی ہیں کہ جو لوگ صرف دنیا کے لیے جی رہے ہیں یہ گھاٹے میں جا رہے ہیں، جو صرف یورو اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں یہ گھاٹے میں جا رہے ہیں، جو صرف فرانس کی نیشنلٹی لینا چاہتے ہیں یہ گھاٹے میں جا رہے ہیں، جو صرف مرنے سے پہلے کی زندگی کے لیے مر رہے ہیں، کھپ رہے ہیں، تپ رہے ہیں، دھوکہ، جھوٹ، فریب، فراڈ، ہر جائز ناجائز کو کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ گھاٹے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں کہ پوری دنیا مل گئی اور اللہ ناراض ہو گیا۔ اللہ کی قسم گھاٹے کا سودا ہے، ساری دنیا چلی گئی، اللہ مل گیا تو اللہ کی قسم نفے کا سودا ہے۔ پڑھو یا اپنی تاریخ کو اور لگا دو، قرآن کو بھی پھینک دو، حدیث کا بھی انکار کر دو، اور اللہ کی جنت کا بھی انکار کر دو، دوزخ کا بھی انکار کر دو۔ یا اگر طاقت ہے تو اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، اللہ کی جہنم کو پانی سے بجھا دو، منکر ملک الموت سے ٹکر لے لینا مرتے ہوئے، قبر میں جانے سے انکار کر دینا، جب چار پائی کندھوں پہ ہوگی منکر نکیر آئیں تو ان سے لڑ پڑنا کہ میں نے تمہیں جواب دینا، یا یہ کر کے دکھا دو۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے ہو اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی کر سکے گا، ایک ہی اللہ شہنشاہ ہے جو مرنا ہے، ایک دن اس کی نسل کو بھی نہیں پتا ہوگا کدھر قبر ہے، کہاں پڑا ہوا ہے، یہ سب مجمع نے مرنا ہے، اور ان کی آنے والی نسلوں کو خبر ہی نہیں ہوگی کہ ہمارا باپ پیرس کی گلیوں میں دھکے کھا کھا ہمارے لیے ایک ایک یورو جوڑا، ایک ایک روپیہ جوڑا، جوڑ 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 خود اپنی جوانی کو ختم کر گیا، ہمیں ٹھنڈی چھاؤں میں بٹھانے کے لیے ٹھنڈی گرم ہواؤں سے لڑتا رہا اور جوانیوں کو بھلاتا رہا، چکی کے پاٹ میں پستا رہا۔ اتنے بڑے احسان کر کے مر جانے والے باپ کے بھی قبر پہ فاتحہ پڑھنے کوئی نہیں جاتا۔ یہی دنیا کی ریت ہے کہ یہاں مرنے والوں کو بھلا دیا جاتا ہے، وہ اولاد ہو، وہ باپ ہو، وہ ماں ہو، وہ بیوی ہو، وہ دوست ہو، بھلا دیا جاتا ہے۔ ایک ہستی ہے جو نام جسے نہ بھلا، جسے جو نہیں بھولتا، وہ اللہ ہے۔ جب نہ آدم اذکرک
تنسانی، یا ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتک وَإِن نَسِيتَنِي ذَكَرْتُکَ، میرے بندے تو مجھے یاد رکھتا ہے میں تمہیں یاد رکھتا ہوں، تو مجھے بھول جاتا ہے میں بھول جاتا ہوں۔ بھائیو میرے بھائیو، ہماری ایک بنیاد ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے کہ ہم لا کے ذریعے سے ہر چیز کو ہٹا دیتے ہیں۔ ہٹ جاؤ میرے راستوں سے، ہٹ جاؤ، مجھے اللہ کو ڈھونڈنے دو، مجھے اللہ کو پانے دو، مجھے اللہ کے لیے نکلنے دو، مجھے اس کی طلب ہے۔ جب بھوکا روٹی کے پیچھے، پیاسا پانی کے پیچھے، جوان شادی کے پیچھے، مالدار مال کے پیچھے، ہائے ہائے مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے اللہ چاہیے، مجھے اللہ چاہیے، مجھے اللہ چاہیے۔ ہمارے ساتھ نئی میزوں پر چڑھیں گے، بڑے لوگ تھے، وہ میرے نبی کا گھر تھا، وہ اسی قابل تھا جو جس مقام کا ہوتا ہے اسی کے مطابق اس کا انتقام ہوتا ہے۔ وہ اسی قابل تھے کہ اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہوں تو اس طرح حاضر ہوں کہ سر دھڑ سے جدا ہو، تن سر سے جدا ہو، جسم گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون دیا گیا ہو۔ ہاں ہمیں یہ آزمائش نہیں آئے گی، تھوڑا سا ہے، تھوڑا سا وہ کیا ہے کہ جس چیز سے اللہ نے روکا ہے جو کہی ہے وہ کر دو، اس چھوڑنے میں کچھ نقصان ہوگا برداشت کرو، جو کہا ہے اس کے کرنے میں کچھ نقصان ہوگا برداشت کرو۔ ہماری یہی کربلا ہے، ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہم کمزور لوگ ہیں، ہم بڑے حقیر سے مسلمان ہیں۔ وہ اور شان ہستیوں پر اس قسم کے حالات آتے ہیں۔ فرانس میں رہو، پیرس میں رہو، مکہ میں رہو، مدینہ میں رہو، ساری دھرتی اللہ کی ہے، لیکن اللہ کو سامنے رکھ کے چلو۔ اللہ صرف لا الہ الا اللہ جو میری زبان سے ٹوٹا ٹوٹا نکلتا ہے، بغیر اس میں جو ایمانی طاقت ہے، صرف ایک کاغذ پہ لکھو لا الہ الا اللہ، ایک کاغذ، اس سے بھی چھوٹا کاغذ ہے، اتنا سا کاغذ ہے، اس پہ لکھو لا الہ الا اللہ، اس کو ادھر رکھ دو۔ پھر اللہ ایک تمہیں ترازو دے، اس کے ایک کرڑے میں 7 زمینیں رکھ دو، اس کے جنگل، اس کے دریا، اس کے پہاڑ، اس کے سمندر، اس کا سونا، اس کا چاندی، اس کا لوہا، اس کا تانبا، اس کا پیتل، اس کے انسان، اس کے جنات، اس کے شیر اور چیتے اور گیدڑ اور ہاتھی اور جانور، چوپائے، دو پائے، مچھلیاں، تیرنے والے، رینگنے والے، دوڑنے والے، اڑنے والے، دھاڑنے والے، پھاڑنے والے، کھانے والے، پھونکارنے والے، سارے 7 زمین اپنے خزانوں سمیت پلڑے میں، سورج کو پکڑو، چاند کو پکڑو، تاروں کو پکڑو، سیاروں کو پکڑو، بلیک ہولز کو پکڑو اور اٹھا کے اس پلڑے میں پھر پہلا آسمان ڈالو، دوسرا بھی، تیسرا بھی، چوتھا بھی، پانچواں بھی، چھٹا بھی، 7واں آسمان اس میں گھسیڑ دو، پھر 7واں آسمان کے فرشتوں کو پکڑ کے بٹھا دو، پھر جبریل لاؤ، میکائیل لاؤ، اسرائیل لاؤ، اسرافیل کو بٹھا دو، پھر عرش کے فرشتوں کو بٹھا دو، پھر اللہ کی کرسی کو کھینچ کے لاؤ، وہ اس میں ڈال دو، پھر اللہ کا عرش لاؤ، وہ اس میں ڈال دو، پھر جنت کو لاؤ، دوزخ کو لاؤ، لوح کو لاؤ، قلم کو لاؤ، ہر اللہ کو ایک طرف کر کے ہر شے اس پلڑے میں ڈال دو۔ یہ پلڑا کتنا بڑا بنے گا، پھر اس کے بعد یہ چھوٹا سا پرزا اس پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ، یہ یوں رکھ دو تو میرا نبی کہتا ہے لرجعت بہن لا الہ الا اللہ، تو یہ لا الہ الا اللہ سب کو ہوا میں اڑا دے گا۔ ہم تن بیچتے ہیں، ایمان نہیں بیچتے، ہم تن بیچتے ہیں، من نہیں بیچتے، ہم اپنے ضمیر کے سوتے نہیں، جو ہو رہا ہے اس پہ توبہ کرو، جو ہو رہا ہے جہاں مرضی رہو کرو، پیرس نہ چھوڑو، امریکہ نہ چھوڑو، یورپ نہ چھوڑو، زندگی چھوڑو، جو غلط زندگی ہے زندگی چھوڑو، جو غلط بنیاد ہے اسے اٹھا دو، ہٹا دو، مٹا دو، لا الہ الا اللہ پر اپنی بنیاد اٹھاؤ سے نہیں، زندگی چھوڑنے سے نظام بدلو، اپنے آپ کو محمدی بناؤ۔ میرا نبی جب عالمی ہے تو پیرس میں بھی اس کی غلامی کی جا سکتی ہے، امریکہ میں بھی اس کی غلامی کی جا سکتی ہے، نارتھ پول پر بھی اس کی غلامی کی جا سکتی ہے، ساؤتھ پول پر بھی اس کی غلامی کی جا سکتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں، بچے بڑے ہو گئے، اب
ہمارا خیال ہے ہم ملک چھوڑ کے چلے جائیں، تو پاکستان میں جنید بغدادی بیٹھے ہوئے ہیں، رابعہ بصری بیٹھی ہوئی ہیں، ملک چھوڑنے سے نہیں، زندگی چھوڑنے سے تمہارا دیش ہے۔ اگر تمہارے پاس فرانس کا پاسپورٹ ہے تو اب تم فرانسیسی ہو، یہاں اپنے نبی کی زندگی کی بنیاد بناؤ۔ دوسری بات میں یہ عرض کرنے آیا ہوں کہ میرے بھائیوں بہنوں، اپنی ساری ترتیبیں توڑ دو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا صحرا ہے، توق نہیں صحرا ہے، توق نہیں ہار ہے، ہتھکڑی نہیں گجرا ہے، بیڑی نہیں پازیب ہے، پائل ہے، ماتھے کا جھومر ہے، جسم کی زینت ہے، زندگی کا سرمایہ ہے کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں تو وہ مجھے دیکھ کے تو کہے میرے حبیب کا غلام آ گیا۔ یہاں رہتے ہوئے اگر آپ ایک مسلمان جاتا تھا اور پورے ملک کو راستہ دکھا دیتا تھا، لاکھوں مسلمان موجود ہیں اور ان کی اپنی نسلیں اسلام چھوڑ چھوڑ کے پتہ نہیں کہاں جا رہے۔ سارا یورپ، امریکہ، جنوبی امریکہ میں ان آنکھوں نے دیکھا بھی ہے اور آنسو بھی بہائے ہیں کہ مسلمان ماؤں کا دودھ پینے والے کیا سے کیا کر گئے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ کہ جہاں ہجرت ہوئی صرف مال بنانے کے لیے، پہلے بھی ہجرت ہوتی تھی، مسلمان پہلے بھی جاتے تھے، لیکن وہ اپنے مال کی کمائی کے ساتھ اسلام کے داعی ہوتے، چلتے پھرتے محمدی ہوتے تھے تو لوگ کھینچتے تھے جیسے لوہا مقناطیس کی طرف کھینچتا ہے، کھینچتے تھے اور ملکوں کے ملک اسلام میں داخل ہو گئے۔ ان لوگوں نے آپ پر احسان کیا ہے، یہاں کی حکومتیں آپ کے لیے کتنی ہمدرد ہیں، ہماری حکومتوں سے ہم پر ظلم کرتی ہیں اور تم پر تم یہاں کے لوگ نہیں ہو، تمہیں یہاں کا پاسپورٹ ملا ہے لیکن انہوں نے تمہیں ہر حق دیا ہے، ہر سہولت دی ہے۔ ایک گورے کو جو سہولت حاصل ہے وہ آپ کو حاصل ہے۔ انہوں نے کتنا اچھا آپ کے ساتھ سلوک کیا ہے، تو آپ ان کے ساتھ محمدی اخلاق برتو، صحیح مسلمان بن کے چلو۔ جاب میں ہو دھوکہ نہ دو، تجارت میں ہو دھوکہ نہ دو، کاغذات بنانے کے لیے یہاں کی لڑکیوں سے شادی نہ کرو، ان کی عزتوں سے ایسے نہ کھیلو کہ کاغذات بنائے اور بھاگ گئے، کاغذات بنائے اور بھاگ گئے۔ اسلام کو بدنام نہ کرو، اپنے نبی کو بدنام نہ کرو، نبوت والے اخلاق اپناؤ، اپنے گھروں کو، اپنی نسلوں کو نبوت والی زندگی سکھاؤ۔ اس وقت سب سے بڑی ضرورت آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہے کہ دیکھو یہ بیان ہال میں ہو رہا ہے، آپ نے مسجد ابھی تک کیوں نہیں اتنی بڑی بنائی؟ اب آپ یہاں رہنے والے ہو، واپسی کی کوئی شکل نہیں ہے، یہاں مسجدیں بناؤ، یہاں مسجدیں بناؤ، اپنی اگلی نسل کے لیے قرآن کے سیکھنے کے لیے مکتب بناؤ، مدرسے بناؤ، اپنے ذاتی اسکول بناؤ جس میں اپنے ماحول میں تمہارے بچے اعلیٰ دنیاوی تعلیم حاصل کریں۔ www.islamicwaves.com